کہ خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہار، خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہار، پھولوں پہ کوئی عطر لگائے تو ہے بیکار، اعلیٰ ہے اگر جنس تو کیا حاجت اظہار، خود مشک ہے خوشبو نہ کہ خوشبو کہے اختار۔ اس سے میری مراد علاقے کے قائد اور رہنما بلکہ پورے ضلع کی قائدگی اور رہنمائی کرنے والے جناب حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب جو ضلع کے صدر ہیں جمعیت علماء کے، ہم سب کے قائد اور رہنما ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب موتن و ناظم مدرسہ فرقانیہ بسواں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، جلسے کی نظامت فرما رہے ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم، اور معزز علماء کی فہرست میں حضرت مولانا محمد منیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد عظیم صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر معزز علماء کرام، شعر و شاعری کے دنیا کے بیتاج بادشاہ جناب حضرت قاری محمد شرافت صاحب دامت برکاتہم، اور ان سب کے استاد کا درجہ رکھنے والے انتہائی معزز اور مکرم شاعر جناب حاجی زبیر احمد صاحب پیغمبر پوری دامت برکاتہم، اور دیگر معزز علماء، حاضرین، خواتین، مدرسہ قمر العلوم کا سالانہ انعامی مقابلہ۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ اس گاؤں میں رہتے ہیں شاید اس کے 20% بھی لوگ جلسے میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا یہ گمان، اتنی آبادی نہیں ہے اس گاؤں۔ میں کوئی نیا نہیں ہوں، اور میں شمشیری پوروا آج سے 6-7 سال پہلے تقریباً ہر مہینے آتا تھا، اب نہیں اتفاق ہوتا ہے۔ وجہ کوئی نہیں ہے، وجہ وقت کا نہ ہونا، کوئی دوسری وجہ نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ شمشیری پوروا میں، شمشیری پوروا ہے نا کہ شمشیری پوروا، یہ بھی مسئلہ اختلاف کا مسئلہ ہے، آپ جانے یہ اس میں ہم زیادہ نہیں پڑھتے۔ شمشیری پوروا میں مسلمانوں کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے اجلاس میں موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے 15 سے 20% لوگ ہوں گے، باقی لوگ نہیں۔ آپ تصور کیجئے مسلم قوم کی بیداری کا۔ ہم سے پہلے انتہائی مکرم اور معزز قابل احترام سلسلے تصوف و سلوک کے انتہائی محترم اور آپ سب کے معروف خطیب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے ہاتھ اٹھوائے ہیں 2-3 کام کی۔ اس میں ایک یہ بات تھی، وعدہ آپ نے کیا کہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ وہ جو کریں گے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی معلوم ہے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا تھا تو اٹھا دیا، ہاتھ اٹھانے کی حد تک تھا تو اٹھا دیا۔ ہر جگہ اٹھا دیتے، کہیں ٹانگیں بھی اٹھا دیتے، کہیں ہاتھ بھی اٹھا دیتے، اٹھتی رہتے۔ کوئی بھروسہ نہیں اس قوم کا، کہاں زبان اٹھ جائے، کہاں آنکھیں اٹھ جائے، کہاں کان اٹھ جائے، کہاں منہ اٹھ جائے، کہاں ہاتھ اٹھ جائے، کہاں پیر اٹھ جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ دنیا کی وہ قوم جو سب سے زیادہ سمجھدار، باشعور، ذہین، فطین
جس کی ذکاوت کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں، کوئی نئی بات نہیں، آج کے دور میں دنیا کی بدترین قوم بن چکی ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن ایک اصول ہے شریعت کا، شریعت کا اصول۔ مسلمانوں کے سامنے میں آپ سے بہت صاحب لفظوں میں عرض کر دوں، میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بہت زیادہ تو شمشیری پروا کے جلسوں میں آپ قاری عبدالرقیب صاحب کو کہہ دیں گے، مولانا وسیع صاحب سے کہہ دیں گے کہ ان کا نام پڑے گا تو چندہ نہیں دیں گے، اتنے تو کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ شمشیری پروا آنا میرا تو بند نہیں کرا پائیں گے، اتنا تو ناممکن بات۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ قرآن جو سامنے ہے، احادیث نبویہ جو سامنے ہے، قرآن پاک کی 6000 آیتیں، 6666 آیتیں، کل آیتیں پوری قرآن پاک جتنی بھی ہے، احادیث کا 10 لاکھ کا ذخیرہ، اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی زندگیاں، اس کے بعد ائمہ محدثین کا، مفسرین کا، فقہا کا، ائمہ سلسلہ تصوف و سلوک کا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جنہوں نے پرچم اسلام مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حجاز مقدس سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، جنگ کے میدان میں ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے سے سنبھالا، دوسرا کاٹ دیا گیا، منہ سے سنبھالا، جب تک موت نہ ہو گئی، شہید نہ ہو گئے، ان کی زندگی میں پرچم اسلام زمین پہ نہیں گرا۔ اور یہ دیکھیے اس قوم کی بہادری کہ لوگ اپنی جنگ میں مصروف ہیں، اپنی جان کی بازی داؤں پہ لگائے ہیں، اس کے بعد پھر جب وہ جھنڈا زمین پہ گر رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ زمین چھو پاتا، کوئی دوسرا مرد مجاہد پیچھے سے آتا ہے، اسی جھنڈے کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہوتا ہے، تیسرا اس جھنڈے کو اٹھاتا ہے۔ اسی قوم کی تو زندہ تاریخ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کر رہے ہیں کہ جاؤ اور پوری دنیا کو دنیا کی گندگی سے نکال دو۔ دنیا کی گندگی کیا ہے؟ دنیا کی گندگی وہی ہے جو چیزیں آج مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اب آپ کچھ کہو گے تو ہم اس کی تفصیل بھی ذکر کریں گے تھوڑی دیر میں۔ وہ گندگی، مجھے آپ ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہ گندگی جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور مسلمانوں میں نہ موجود، کوئی ایک گندگی بتائیے، کوئی ایک گندی بات بتائیے، زبان سے، دماغ سے، دل سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، وہ گندگی بتائیے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور مسلمانوں میں موجود نہ ہو۔ میں آپ جیسے نیک لوگوں کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں نے مسلمانوں کی بات کی، آپ دل پہ کیوں لیتے ہیں؟ جو ہے گندہ وہ رہے گا، آپ تو نیک لوگ ہیں، نیک نہ ہوتے تو رات 12 بجے کسی مولوی صاحب کی بات سنتے؟ ارے اس سے زیادہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں جتنا مولوی صاحب بتا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے بتانے سے زیادہ آپ کا علم پہلے سے ہے۔ ہم سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یار قوم سنتی نہیں، میں نے کہا تم سے زیادہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں، جہاں تک تم بتاتے، اس کے آگے بتاؤ تو سننا شروع کریں، پھر اس سے زیادہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں، کیا پوچھیں گے آپ سے مسئلہ۔ خیر میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ آپ تصور کرو آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، مسلم قوم کے گھروں میں اس قسم کے قصوں کا کوئی مطلب نہیں بچا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو کچھ ہے وہ ہے، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا بیان کریں؟ ہم ٹھہرے بولے صاحب ہم سے زیادہ تو آپ پہلے سے قابل، ہم سے زیادہ آپ کی واقفیت ہے، آپ کی جانکاری، صرف دھوکہ ہے آپ کا یہ اور کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں۔ ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیں کہ ہاں مولوی صاحب نے مان لیا کہ ہم زیادہ قابل، ایسا کچھ نہیں۔ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے، ابھی دھیرے سے تفصیل میں عرض کر دوں گا کہ اس قوم کی یہ تاریخ ہے، اس قوم کا یہ مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ روانہ کر رہے ہیں، ایک فوج، ایک جماعت، ایک طبقہ اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں عام کرنے کی نیت سے نکل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو ذمہ دار بنا دینا،
وہ بھی شہید ہو جائیں تو فلاں کو ذمہ دار بنا دینا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو فلاں کو ذمہ دار بنا دینا۔ تم سچ بتاؤ ہمارے جیسے ناکارہ ہوتے تو جانے کی ہمت کر پاتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ شہید ہوں گے، ان کے بعد ان کا نمبر آئے گا، یہ بھی شہید ہوں گے، اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا، یہ بھی شہید ہوں گے، اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا، ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی۔ سچ بتاؤ میرے جیسے ناکارہ لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو نہ جانے کتنے بہانے کر کے سو گئے ہوتے۔ کسی کی نانی کی طبیعت خراب ہوتی، کسی کا ابا بیمار ہوتا، کسی کا بھیا بیمار ہوتا، کسی کو نیند آ رہی ہوتی۔ 4 گھنٹے دین کی مجلس میں شریک ہونے کی ہمت نہیں ہے جس قوم میں اللہ اس کے رسول، اس کو ہٹا دیا ان لوگوں کے یہاں سے۔ اور چھوٹے بچوں کو، یہ تو بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں جلسوں میں کچھ چیزوں کا بہت مخالف ہوں۔ میں نابالغ بچوں کے جلسے میں آنے کا سخت مخالف ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف وقت کی بربادی، پیسوں کی بربادی اور تماشا۔ جن بالغ اور سمجھدار طبقے کو آگے بیٹھ کر بات سننی چاہیے، اور ابھی ناچ گانا ہوتے چھوٹے بچے آگے نہیں آ پائیں گے، بالغوں سے جگہ ہی نہیں ملے گی، کھڑے نہیں ہونے دے گا ان کو کوئی۔ مسئلہ پوچھتے ہیں دین کے کاموں میں، جماعت کے سب میں بچے کو نابالغ کھڑا کرے کہ نہ کرے، پہلے نماز پڑھواؤ پھر کھڑا کر لینا۔ گھر میں کبھی نماز پڑھائی نہیں، نماز کبھی سیکھی نہیں، نماز کبھی بتائی نہیں، جھگڑا رمضان نہیں ہوتا بھی کبھی نہیں۔ آپ کیا نہیں ہوتا؟ شمشیری پوروا میں سب نہیں ہوتا، یہاں تو سب کے سب نیک ہیں، یہاں کوئی مدعا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی مدعا پیدا ہی نہیں ہوا کبھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں تو سب کے سب بس اللہ 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 کوئی دوسرا کام سے موقع ہی نہیں ملتا، کھیت نہیں جا پاتے بیچارے، موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میری بات کو سمجھو، تمہیں جو باتیں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارے جیسے ناکارہ لوگ ہوتے کیا اس زمانے میں ہمت کرتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک بات ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم دنیا میں آخری چیز دودھ پیو گے۔ ایک صحابی سے بات ارشاد فرمائی، اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیمار ہوئے، مصیبت میں گرفتار ہوئے، پریشان ہوئے، ان کے سامنے دودھ کا پیالہ آئے، انہوں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں دیا اور پی گئے۔ پینے کے بعد پیالہ رکھ دیا اور معلوم کیا کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں آخری چیز دودھ پیو گے۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے اپنی جان کو دین پہ قربان کرنے کا وقت ہے، ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کا وقت ہے کہ زندگی قربان کر دی۔ سچ بتاؤ ہم پیتے دودھ کا پیالہ؟ ارے جو ہمارے سامنے دودھ کا پیالہ لے آتا اس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہ ہوتا۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نے بہت مختصر 2-3 باتیں کہی ہیں، آپ کو علماء آپ کو تفصیل سے بتاتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس دور میں یہ ہے کہ نہ تو دین سنتی ہے، نہ دین سمجھتی ہے، نہ دین جانتی ہے، نہ دین پڑھتی ہے، اور اس سے زیادہ افسوس اور بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ اس کو اس کی فکر بھی نہیں، اور اس سے زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ وہ دین پر ایک آنا بھی لگانا نہیں چاہتا۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ مفت میں دین آ جائے، یہ سب چاہتے ہیں کہ فری میں دین آ جائے، یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کو دین کے کام مفت میں کر کے دے دیے جائیں۔ آپ نے قرآن پاک کو نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے۔ اچھی طرح ایک بات سن لیجئے، جس طرح دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اپنے مال کو دین پہ خرچ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ مرنے سے پہلے نماز پڑھ لو، حالانکہ وہ بورڈ لگے ہوتے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، ایک تو اردو میں لکھے ہوتے، اور مسلم قوم کا اردو سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بورڈ لکھے ہوتے اردو میں، تو غلطی کس کی؟ مولوی صاحب کی، ان کو ہندی میں لکھنا چاہیے، غلطی تو مولوی صاحب کی، کیوں لکھا انہوں نے اردو میں؟ ہے نا غلطی؟ ہاں یہ بہت غلط کام ہے مولویوں کا۔ اب بتاؤ دین کی کتابیں لکھی اردو میں، کیوں لکھی آپ نے؟ آپ نے کیوں دین کی کتابیں لکھی عربی میں، کیوں لکھی آپ نے؟ آپ کو چاہیے ہندی میں لکھیے، انگریزی میں لکھیے، اور جو بھاشا آتی ہے اس میں لکھیے۔
ان کو اردو سے تو کوئی مطلب ہے نہیں۔ ویسے ایک بات میں عرض کر دوں، اردو اسلام کی زبان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی زبان تو ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اسلام کی زبان اردو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی شان اردو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں کی آبرو اردو ہے، مسلمانوں کی عزت اردو ہے، مسلمانوں کا معیار اردو ہے، مسلمانوں کا شعار اردو ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بیچارے مسلمانوں کو آتی نہیں۔ ارے چلو چھوڑو، بیچاروں کو تو کچھ زبان ہی کوئی نہیں آتی، کیونکہ پڑھنے کا اور ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، ان کا اور پڑھائی کا کوئی رشتہ دور دور کا نہیں ہے۔ آگ اور پانی جس طرح جمع نہیں ہوتے، آج کے دور میں مسلمان اور پڑھائی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ کوئی تصور نہیں ہے ان سب چیزوں کا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، مدرسہ قمر العلوم اور دیگر مدارس جو اطراف میں قائم ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کا حال جو ہوتا وہ ناقابل بیان ہوتا۔ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہو مسلم قوم کے گھروں کا، مسلم قوم کے محلوں کا، مسلم قوم کی آبادیوں کا، مسلم قوم کی بستیوں کا، اور مسلم قوم کے رہن سہن کا، اور مسلم قوم کی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے سب کو معلوم۔ نہ تو ان کے اندر کوئی تہذیب ہے، نہ ان کے اندر کوئی سلیقہ ہے، نہ سلام کا تصور ہے، نہ سلام کے جواب دینے کا تصور، نہ کسی کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی شعور ہے، کوئی سلیقہ نہیں۔ مسلمانوں کے گھر پوری طرح صرف اور صرف خرافات کے اڈے بنے۔ ہمیں آپ بتائیے، آپ تو بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مسلم قوم کے گھروں کا صبح سے شام تک کیا حال ہے؟ جو تھوڑا بہت پیسے والے ہیں ان کے لوگ اٹھتے ہی 9 بجے ہیں، جو تھوڑا غریب ہیں وہ اگر صبح اٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ اٹھ کے کسی چائے کی ٹپری پہ بیٹھنے جاتے ہیں، مسجد نہیں جاتے۔ وہ ان کو چائے کی کوئی ٹپری یا ٹھیلا ویلا مل جائے بس وہاں گئے، اور پھر جو شروع ہوئے دھواں چھلے بنانا اور وہ کیا ڈلی کی وہ چبانا، پھر جو صبح سے شروع ہوتے سوتے وقت تک ان کا یہ کام ہے، ان کی مصروفیت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر گاؤں میں 1000 گٹکا آیا ہے تو انہیں ختم کرنا ہے دن بھر میں۔ اگر وہ رہ گیا تو یہ سمجھ لو کہ بہت بڑا نقصان کر دیا انہوں نے گاؤں میں۔ ان کی ذمہ داری ہے ختم کرنا اس کو۔ بھائی کوئی خرافات آ جائے، کوئی تماشا آ جائے، کوئی بوال آ جائے، مسلمان سب سے آگے ملیں گے۔ ابھی آپ بتائیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بیچارے نہیں آتے، ان کو آپ خالی بتا دیں فلانا نچنیا فلاں جگہ گزر رہا، وہ ان کو دیکھے نہ دیکھے یہ دور سے ہاتھ ہلا کے دل کو ٹھنڈا کر لیں گے، ہم نے ہاتھ ہلایا، اسی میں مگن ہے، اسی میں خوش ہیں۔ انہوں نے کسی عالم کی زیارت کی کہ نہیں پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی زیارت کی، اب زیارت تھوڑا سا گاڑھا لفظ ہے، جس نے دیکھ لیا، یہ تھوڑا آسان لفظ ہے۔ مولوی صاحب نے بھی گاڑھے لفظ بول دیتے ہیں تو کیا کیا جائے، مولوی صاحب کی غلطی ہے، گاڑھے لفظ نہیں بولنے چاہیے، بہت زیادہ تھوڑا آسان لفظ بولنا چاہیے۔ لیکن اب مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بیچارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو گاڑھے ہی لفظ بولیں گے اس لیے کہ وہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ تھوڑی وہ باتیں بولیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی شکل دیکھ لی، چہرہ دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، دور سے دیکھ لیا، جا کر ملاقات کر لی، اس سے بڑی بات جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کبھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو آج ہم بھی چلتے ہیں کسی عالم کی زیارت کرتے ہیں؟ کہ مسئلہ ایک اور ہے، اگر ان سے کہو کہ کسی عالم کی زیارت کرو، کہتے ہیں مولا صاحب پھر بتاؤ کون عالم بچا ہے؟ ایسا پوچھتے ہیں بچا ہے جیسے لگ رہا کہ ان کی بڑی پختہ معلومات ہیں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ آپ یہ بتاؤ مولانا صاحب اب ہندوستان میں کون عالم بچا ہے؟ ہم نے کہا تمہارے عالم کی پریبھاشا پہلے تم بتا دو تو ہم سمجھے بھی، ورنہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن معلوم، عالم اس کو کہتے ہیں جس کو حدیث معلوم، عالم اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ معلوم، عالم اس کو کہتے ہیں جس کو رسول معلوم، عالم اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت معلوم۔ اور الحمدللہ تمہارے گاؤں میں سینکڑوں علماء موجود ہوں گے، امیدیں موجود ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے
رسول پور موڑ سے لے کے ادھر کونے تک کم سے کم 100 علماء تو ہوں گے انشاءاللہ پورے علاقے میں، نہیں ہوں گے 500 علماء۔ اب اندازہ لگائیے جس قوم کے پاس 500 علماء ہوں اور اس قوم کا حال یہ ہو۔ میں اب اس پر ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی گاؤں میں ڈاکٹر ہو اور اس گاؤں کے لوگ بیماری سے مر رہے ہو تو اس گاؤں کی بدقسمتی سے بڑھ کر کون بات ہوگی؟ اس پر میں قصہ بھی سنا دوں آپ کو۔ اب آپ دوسری بات کہو گے تو میں قصہ سنائے دیتا ہوں۔ ایک پگلا تھا، منچلا تھا، بیٹھا ہوا تھا دکان پہ، بال کٹوا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو، تو سامنے سے بھکاری آیا، اس نے اپنی ضرورت پیش کی، دکاندار نے دیا نہیں دیا، بات ختم ہو گئی۔ جو صاحب بیٹھے بال کٹوا رہے تھے، تو مسلمانوں کو اس کا بھی بڑا شوق، مسلمانوں میں اگر مسجد دکھ جائے تو شاید نہ رکے، مدرسہ دکھ جائے تو شاید نہ رکے، لیکن اگر بال کاٹنے والی دکان دکھ جائے تو 10 منٹ وقت لگا کے نکلیں گے، بال بھی کھینچیں گے، تھوڑا ہاتھ، یار جیسے ہو ویسے ہی دکھتے ہو، یہ تم کو وہم ہے کہ تم اچھے دکھتے ہو، وہم ہے، پالے رہو، ہم کہاں کہتے نہیں پالو، جیسے ہو دکھتے ویسے ہی ہو۔ تمہارے چہرے کا نور تمہارا ایمان ہے، تمہارے چہرے کی عزت تمہارا ایمان ہے، تمہارے چہرے کی روشنی تمہارا وضو ہے، تمہارے چہرے کی رونق تمہاری نماز ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، شریعت میں موجود ہے۔ اگر نماز ہے، وضو ہے، عبادتیں ہیں تو تمہارے چہروں پہ ایک روب ہے، ورنہ کیا میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں تم کو ابھی آئے گی حدیث، آگے ذکر کر دوں گا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے چہروں پہ ایک روب پیدا کرتے، مسلمانوں کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا، ایک خوف پیدا ہوتا، ایک ہیبت طاری ہوتی۔ لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی ڈرتا بھی؟ ارے گلی کے محلے کے آوارہ جانور نہیں ڈرتے، تم کس کی بات کرتے ہو؟ آوارہ جانور بھی کہو دبوچ کے کنارے لگا دیں آج کے مسلمان کو۔ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اے جنگل کے رہنے والوں، تم بستی اس لیے خالی کر دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آج یہاں قیام کریں گے، تو وہاں سے شیر اور بھیڑیوں درندے بھی جگہ خالی کر کے چلے گئے۔ اور آج حال مسلمانوں کا یہ جو کچھ ہے وہ ہے ہی کیا ذکر کرنا۔ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی معلوم کیا آج کے دور میں؟ آج کے دور کا مسلمان سب سے بڑا کامیاب، جس کو نیتا جی پہچانتے، سمجھ لو سب سے بڑا کامیاب۔ ان کی پہنچ بس نیتا جی تک ہے، بس اتنی انہوں نے پہنچ بنائی ہے کہ نیتا جی، اور جانتا وانتا کوئی نہیں ہے، دھوکے میں تم ہو، مست رہو دھوکے میں۔ جب بھی نیتا جی کی ضرورت تمہیں پڑی تم کو بھی معلوم ہوا ہوگا قاعدے سے۔ ہم شمشیری پوروا کے نیتا جی کو نہیں کہہ رہے، پردھان جی کو دل پہ نہیں لینا حاجی ریاض صاحب کو، وہ نیک آدمی ہے، بھلے آدمی ہے بھائی، انہوں نے سب کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوا، بھائی حاجی صاحب دل پہ نہ لے لے، اور کوئی پردھان بیٹھا تو دل پہ نہ لے لے، اور کوئی یووا نیتا بیٹھا وہ بھی دل پہ نہ لے لے، یہ سب یووا ہے، یووا نیتا، فلاں نیتا، ڈما نیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ جس قوم کو اللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہو کہ رسول اللہ کا امتی بنایا ہو، جس کو قرآن دیا ہو، جس کو شریعت دی ہو، جس کو سیرت دی ہو، جس کو سنت دی ہو، جس کو نظام کائنات سمجھایا ہو، وہ چند خرافاتی چیزوں میں زندگی ضائع کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سیاسی اعتبار سے آپ کیا کریں، لیکن آپ کی حیثیت سیاست میں کتنی ہے آپ کو بھی معلوم، آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہے، جو ہے وہ آپ کو بھی معلوم۔ اس لیے میں بات زیادہ طویل عرض نہیں کرتا، میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث ہے، اسی کو میں موضوع بنا کے بات پوری کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا شیشہ، شیشہ تو جانتے ہیں نا، آئینہ تو جانتے ہیں نا، جس کو دیکھ دیکھ کے دل میں 2 بار ادھر 2 بار ادھر اور 3 بار ایسے 4 بار ایسے، اور جو بس نہ چلے تو وہ سب بیچارے شکل بنوانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں دکانوں پہ، یہ لگا دو وہ بلیچنگ لگا دو، ارے سیدھا بلیچنگ اٹھا کے رگڑ لو ایک بار، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا، صاف یار ہوگا، یہ پار ہوگی، یہ بلا وجہ پڑے ہوئے ہو۔ لیکن بہرحال ہے، میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تو میں قصہ آپ کو سنا رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے بھیک بھی مانگی، ملی نہیں ملی، چلے گئے، تو جو صاحب بال کٹوا رہے تھے بیٹھے، وہ بال کاٹنے والے سے کہنے لگے
نہیں، بال کاٹنے والا کہنے لگا کہ صاحب ایک بات کہیے. تو کہا ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی خدا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی رب ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر ہوتے تو اتنی تکلیف میں یہ انسان ہے، کیا ان کو دکھتا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ پریشان ہے، بھوکا ہے، بھیک مانگ رہا، اس کا انتظام کر دیتے. تو وہ صاحب تھوڑا پڑھے لکھے سمجھدار تھے، بال کٹواتے رہے، کچھ بولے نہیں، آرام سے بال کٹوایا، پیسے دے دیے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. ایک صاحب ادھر سے گزرے مجنوں بنے ہوئے، بال کہیں، کپڑے کہیں، حال کہیں، چال کہیں. پکڑ کے انہوں نے اندر دکاندار کے سامنے رکھا جو بال کاٹ رہا تھا، اور کہنے لگے ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بال کاٹنے والا بھی ہے. تو کہنے لگے ارے صاحب کیسی بات کرتے ہو، ابھی ہم ہی نے آپ کے بال کاٹے ہیں. تو کہنے لگے اگر تم نے بال کاٹے ہیں تو یہ جو آدمی جا رہا ہے پھر اس کے بال بڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سڑک پہ گھوم رہا تو ہم کیا کریں، ہماری دکان میں آیا ہوتا تو ہم اس کی زلفیں سوار دیتے، ہماری دکان کے اندر آیا ہوتا تو ہم اس کے بال کاٹ دیتے، ہم سے اس نے کہا ہوتا کہ ادھار کر دو تو ادھار کاٹ دیتے، نقد کہتا تو نقد کاٹ دیتے، فری کہتا تو فری کاٹ دیتے. ارے ہم سے کہتا تب تو کرتے. تب انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یہی حال ہمارے اللہ کا ہے، جب تم اپنے اللہ سے کہتے ہی کچھ نہیں ہو تو تمہارا حال وہ کہاں سے سوار ہو. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کی ایک آیت ہے، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. ہر نبی یہ کہتا تھا اے اللہ میری ساری زندگی، میرے سارے معاملات تیرے سپرد. لیکن آج کے مسلمان تو کیا بتائیں، گلی کا مسئلہ، نالی کا مسئلہ، کھڑنجے کا مسئلہ، تحصیل میں بیٹھے کوئی کام نہیں. صبح 8 بجے اٹھے تحصیل پہنچ گئے، شام کو 6 بجے گھر آ گئے. یہ بھی ایک کام ہے مسلمانوں کا. اب آپ کی تحصیل تو بسوئی لگتی ہے. مجھے کبھی کبھی تحصیل کسی وجہ سے جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، کسی وجہ سے. تو وہاں میں کئی لوگوں کو اکثر دیکھ لیتا ہوں، وہی ہے صبح 8 بجے آ گئے، پہنچے بسوا میں آس پاس کہیں، کچھ کھا لیا آپ نے جو خرمے ورمے بکتے جلیبی کھا لیا، آ کے بیٹھ گئے. 6 بجے تک بیٹھے رہے، پھر چلے گئے، پھر 10 دن بعد پھر آ گئے. ہمیں لگتا ہے کہ پیشہ ہے یا تو ان کا کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. مسلمان کہاں ملیں گے معلوم ہے؟ تھانوں میں ملیں گے، تحصیل میں ملیں گے، اسپتال میں ملیں گے. نہ یہ مسجد میں ملیں گے، نہ یہ مدرسے میں ملیں گے، نہ یہ کسی دین کے کام میں ملیں گے. ابھی جو بچوں نے بات کہی نا اسلاف کے تعلق سے، جو غیر آج ہم پر حاوی ہوئے، معلوم کیوں حاوی ہوئے؟ اتنا اچھا نظام دیا تھا مسلمانوں کو اللہ نے کہ اگر کوئی معاملات پیدا ہو تو بیٹھ کر آپس میں حل کر لو. لیکن حل کہاں کرنا ہے؟ ان کو تو اپنے پیسے برباد کرنے ہیں نا. اپنی جو آمدنی ہے کھیت بیچ دے. معلوم کیا کہتے ہیں؟ کھیت بک جائے لیکن تم کو مٹا کے دم لیں گے. اگر تم اتنے بڑے خدا ہو تو بنا کھیت بیچے مٹا کے دکھاؤ نا. بنے خدا پھر رہے ہو تو بنا کھیت بیچے مٹاؤ. قرآن کے 5ویں پارے میں بہت صاف لکھا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ کے رسول یہ کہہ دیجئے مسلمان تبھی مسلمان ہوں گے جب اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے حل کریں گے. لیکن ان کے کون سے معاملات اللہ رسول سے حل ہوتے ہیں ہمیں بتائیے آپ. ہم آپ سے ایک بات کہیں بھی، شہر سیتاپور میں دارالقضاء کا قیام ہے. شرعی اصول پر وہاں جواب دیے جاتے ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں. کبھی آپ کا اتفاق ہوا وہاں جانے کا؟ گئے ہیں کبھی آپ؟ جاتے ہیں کبھی آپ کو ان سب چیزوں سے مطلب کہاں؟ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے اتنے بڑے برے حالات ہیں اور کوئی مولانا کھڑا نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا کسی مولانا کا نام بتاؤ تب تو ہم بتائیں. کہنے نہیں کوئی مولانا کھڑا. ہم نے کہا بے وقوف احمق آدمی، جب کسی کا نام ہی نہیں پتا ہے تو بلا وجہ مولویوں کے پیچھے کاہے پڑا ہے؟ ہم نے کہا اچھا مولوی ایک جگہ تو کھڑا ملتا ہے، وہاں تم نہیں ملتے. کہنے لگے مولانا جگہ بتا دیجئے جہاں مولوی کھڑا ہو ہم نہ کھڑے ہو. میں نے کہا مسجد ہے. کہنے لگے وہ تو بات کی بات ہے، جہاں میں بتا رہا ہوں وہاں مل رہے، وہاں جاتے نہیں. کہتے وہ تو بات کی بات. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مولوی مسجد میں ملتا نہیں ملتا نماز میں؟ تم ملتے ہو وہاں اس کو؟ بلا وجہ مولوی صاحب کہیں کھڑے نہیں ہوتے. ہم سے ایک صاحب نے کہا مولوی اتنے مسائل ہیں مولوی کہیں کھڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا چلے جاؤ نماز پڑھا رہا کھڑے ہی ہو کے پڑھاتا، بیٹھ کے نہیں پڑھاتا، کھڑا ہے وہ.
کیا بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باتیں وہ ہیں، میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، مسلم قوم نے اپنے مال اور اپنی جان دونوں چیزیں، ابھی قربانی کا موقع گزرا ہے، مالی قربانی ہوتی ہے، مسلمان اس میں بھی بڑے فخر و امتیاز کرتے ہیں، وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ایک چیز گزر گئی، پہلے ہوتی تو میں کچھ باتیں عرض کر دیتا قربانی کے تعلق سے، وہ بات میں عرض نہیں کرتا، ان سب تفصیلات میں نہیں جاتا۔ بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں قربانی کے تعلق سے، 2-3 باتیں ہیں عرض کر دوں۔ میں نے مسلمانوں کو شرارت میں مذاق میں یہ کہتے ہوئے سنا، جیسے کسی نے پوچھا آپس میں 4-6 منچلے بیٹھے ہوئے، کہنے لگے قربانی یہاں آپ کی ارادہ ہے مرغ پہ قربانی کرائیں گے۔ یہ زبان جو بولتے ہیں نا، یہ 100% اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں ہے، بلکہ ان کے مسلمان ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کچھ احمق لوگ کہتے ہیں کہ اب کی ہاتھی پہ قربانی کرائیں گے۔ ذرا تمیز سے بات کیا کریے، قربانی اللہ کا حکم ہے، قربانی اللہ کی شریعت ہے، قربانی اللہ کا نظام ہے۔ زبانوں کو لگام دیجئے، جس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے زبان لٹکا دے گا زمین تک تمہاری۔ اللہ سے بدتمیزی کرنے کی عادت نہیں ڈالیے، اپنی بدتمیزی اپنی جیب میں رکھیے، اپنے اماں ابا سے کریے، ٹھیک ہے۔ بدتمیزی اللہ اس کے رسول سے نہیں کی جاتی، بدتمیزی قرآن حدیث سے نہیں کی جاتی، بدتمیزی شریعت سے نہیں کی جاتی۔ مرغ پہ قربانی کرائیں گے، ہاتھی پہ قربانی کرائیں گے، تھوڑا سا تمیز سے بولنے کی عادت ڈالیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مسلمان قوم کی اللہ سے دوستی تو ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوستی کا ایک ہی اصول ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ اپنے دوست کو 1 بار گھر بلائے نہ آئے، 2 بار گھر بلائے نہ آئے، 3 بار گھر بلائے نہ آئے، آپ 4تھی بار بلائیں گے، 5ویں بار بلائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ سے ایک بات عرض کر دوں، اللہ کی تو دوستی آپ سے ہے، آپ کی دوستی ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ حی علی الصلاح ہو رہی، کون بلا رہا؟ اللہ بلا رہے۔ دوستی ہوتی تو جاتے نا، ارے دوستی ہوتی تو جاتے نا، جا کے تو جاتے، ہر جمعے کو پہنچ جاتے، ہر جمعے کو پہنچ جاتے، جمعہ تو چھوٹتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کو ایک اور حدیث کسی نے سنائی ہے کہ اگر 3 جمعے لگاتار چھوڑ دو تو دل کالا ہو جاتا ہے، تو 2 جمعے تک تو نہیں ہوتا، تیسرے پڑھ ہی لیتے آگے کہ کیا بالکل کالا ہو جائے، پھر سے سفید ہو جاتا ہے نا، پھر سے سفید ہو جاتا ہے نا۔ یہی سب تو خرافات مسلمانوں میں عام ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مولانا نے کہا تھا کہ قرآن بچائیں گے، قرآن بچانا تو بہت دور کا خواب ہے تمہارا۔ یہ جو تم ہاتھ اٹھا کے بولے قرآن بچائیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، صبح سے شام تک کسی وقت بھی قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی؟ اگر ہوتی تو بڑی اچھی۔ شمشیری پور والے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کھول کے پڑھتے بلکہ جیبی میں رکھے رہتے، جب ان کا دل کیا آپ نے کھولا، موبائل نہیں نکالتے، موبائل نیچے کی جیب میں ہے، قرآن اوپر کی جیب میں، وہ قرآن نکالتے پڑھتے، پھر رکھ لیتے، پھر نکالتے، پھر رکھ لیتے، پھر پڑھتے، پھر رکھ لیتے، پھر ان کو کوئی یاد دلاتا ہے کہ یار تمہارے پاس موبائل بھی تو، اچھا موبائل بھی تو، بیچارے نکالتے، ورنہ انہیں یاد نہیں آتا، بیچارے بھول جاتے ہیں۔ وہ شمشیری پوروا میں بھلے لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، اللہ انہیں اچھا رکھتے ہیں۔ جتنی مرتبہ آپ موبائل اٹھا کر دیکھتے ہو، اللہ کی قسم اتنی 10% بھی قرآن اٹھا کر دیکھ لیتے، اللہ کو تم سے پیار ہو جاتا۔ قرآن کھول کے دیکھ کر پڑھنے کا تصور ہی نہیں مسلمانوں میں۔ بیچارے ناظرہ پڑھے ہوں گے، ابا نے مار بات کے پڑھا دیا ہوگا، تو جو پڑھا ہوگا وہ تم کو بھی معلوم ہے۔ جب مسلمان قرآن ناظرہ پڑھتے ہوں گے تو فرشتے کہتے ہوں گے بھیا رہنے دے، اتنے ہی پہ بس کر دے، ہم کیا کیا لکھیں تیرے بارے میں، ہم لکھیں کیا؟ بھئی جو پڑھ رہا ہوگا بس پڑھ ہی رہا ہوگا، اب کچھ کہنا نہیں چاہیے جو پڑھ رہا ہے، کیا پڑھتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، جیسے پڑھتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اب جو قل کو کل کہہ دیا تو کیا رہ گیا؟ تو فرشتہ بھی کہتا ہے بھیا تھوڑا رک جا، بار بار کہتا ہوگا رک جا، رہنے دے، کیا نہیں رہنے دے، لیکن یہ تو اپنے آ گیا موج میں، تو پڑھی ختم لے گا، اب تبھی رکے گا جب پوری کر لے گا، ہے نا۔ تو حالات یہ ہے کہ بیچارہ جس قوم، ایک زندہ قوم، ایک زندہ کتاب، پوری دنیا میں۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے
کہ یار مولویوں کا کیا بھروسہ کریں، یہاں کچھ کہتا وہاں کچھ کہتا وہاں کچھ کہتا. میں نے کہا مولوی کی کاہے مانتا، قرآن تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، ہے نا. ارے بدل گئی. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں لکھا ہے نا، لکھا ہے نا، اور 23ویں پارے میں بھی لکھا ہے نا. تو جہاں لکھا ہے وہی لکھا ہے کہ بدل گیا؟ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ تم کاہے مولوی صاحب کی مان رہے ہو؟ تم قرآن کی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کی مانو نا. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنا زمانے گزر گئے ہوں گے جو قرآن اوپر سے اٹھا کے اس کو کھولا ہوگا، کھول کے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا، لے کے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوگا اور یہ کہا ہوگا اے اللہ کتنے نصیب والے ہیں ہم مسلمان جو آپ نے اپنا کلام ہمیں دے رکھا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اپنے دل میں شوق پیدا ہوا؟ اور نچنیا گویا کی شکل اگر ایک دن نہ دیکھے ہمارے فیورٹ ہے، تو فیورٹ کی اگر ایک دن نہ دیکھے تو سمجھ لو بڑا نقصان کر دیا، بڑا مسئلہ پیدا کر دیا. اس لیے میرے بھائی اب میں زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کرتا، پونے ایک بج چکا ہے. میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے مسلمان کو بننا کیسا ہے. یہ بس ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. مسلمان کو بننا کیسا ہے؟ مسلمان کو بننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسا. میں نے جو جملہ کہا ہے اسے سن لینا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو رسول جیسا بننا، میں نے تو نہیں کہا، کیونکہ یہ بات آپ شاید سمجھ نہیں پاؤ گے، اس پر بے وجہ کی بکواس پیدا ہوگی. ورنہ جملہ وہی ہے جو میں نے ابھی کہا، مسلمان کو بننا ہے رسول کی سیرت جیسا. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان رسول کی سیرت جانتے کتنی ہے. ہم آپ سے ایک بات عرض کریں، ابھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو رسول سے محبت ہے، کرسی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو گے بجائے بیٹھنے کے، ہاتھ نہیں خود کھڑے ہو جاؤ گے کرسی پہ کہ ہم سے رسول کی محبت میں شک کرتے ہو. ہم تم سے ایک بات عرض کرتے ہیں، کچھ کرو نہ کرو صرف رسول اللہ کے 5 قصے سنا دو. نچنیا کے تو 10-12 یاد ہوں گے، گویا کے تو 20-25 یاد ہوں گے، نیتا جی کے تو 40-50 یاد ہوں گے. ہم کو رسول اللہ کے ذرا 5 قصے یاد ہو تو سنا دینا. ہم کو نہیں سنانا، اپنے بچے کو سنا دینا، سنا دینا بھائی. کسی صحابی کا 2-3 قصے سنا دینا ہم کو. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر میری بات آپ کو بری لگے تو اپنی جگہ. سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر پورا دن گزر جاتا ہے، اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی نام لینے والا. اتنے بے غیرت مکان ہیں مسلمانوں کے بعض علاقوں میں کہ پورے گھر صبح فجر میں بند پڑے رہتے ہیں. خدا بہتر جانے کہ ان کا کیا ہوگا. اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں، بند دروازوں سے واپس چلی جاتی ہیں. یہ بیچارے پھر صبح اٹھ کے 9 بجے اٹھتے، 9 بجے. اچھا آج کے دور میں وہ مسلمان بڑا مسلمان سمجھا جاتا ہے جو 9 بجے اٹھے، اور جو 11 بجے اٹھے وہ اس سے بڑا مسلمان ہے، اور جو 1 بجے اٹھے وہ تو اس سے بھی بڑا مسلمان. مسلمان ہونے کی پہچان بتائی گئی ہے آج کے دور میں. یہ یار کیا میں آپ سے عرض کروں، مسلمانوں نے تو چڑیوں سے بھی نہیں سیکھا، پرندے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں. جس وقت مسلمان سو کے اٹھتے ہیں، پرندے اس وقت اپنے بچوں کو کھلا پلا کے خود سو چکے ہوتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ رات بھر جاگو گے تو کہتے رات بھر جگا کون رہا، رات بھر جگا رہے ہیں قاری عبدالرقیب اس لیے جاگ رہے ہیں، ورنہ ہم کہاں رات بھر جاگتے، ہم تو سو گئے ہوتے. ہم کو تو تہجد پڑھنی صبح 3 بجے اٹھ گئے، ہے نا. اگر قاری عبدالرقیب نہ جگاتے، مولانا وسیع نہ جگاتے تو سب چلے گئے ہوتے اب تک یہاں سے. تو میں آخر میں بس ایک بات آپ سے عرض کروں، باتیں سب اپنی جگہ ہوتی رہیں گی، اللہ آپ کو اچھا رکھے. سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات جتنے بدتر ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کا رحم ہے کہ ہم مسلمان کے طور پر دنیا میں زندہ ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن ہے، نہ ہماری زندگیوں میں سنت ہے، نہ ہماری زندگیوں میں سیرت ہے، نہ ہماری زندگیوں میں دعائیں ہیں. دعاؤں کا حال سب کو معلوم ہے. کتنی دعائیں ہیں مسلمانوں کے پاس، اور کس کو کتنی دعا یاد ہے، کون سی دعا یاد ہے. ہمارے گھر پوری طرح شیطانوں کے مرکز بنے پڑے. ہر وہ کام، میں آپ سے بات عرض کروں، آپ سے کہہ رہا ہوں پھر آج کہہ دوں، مجھے وہ گناہ بتاؤ جو دنیا میں پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں نہ پایا جاتا ہے. شراب مسلمان نہیں پیتے. ارے آپ نے نہیں دیکھا تو کیا مطلب کوئی پیتا ہی نہیں. جوا مسلمان نہیں کھیلتے.
اور سود تو ایسی بیماری ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شمشیری پروا بھی بچا ہوگا. 10 دے کے 12 لینا، یہ تو میرے خیال سے مسلمانوں کی عادت بن گئی. اب تو افسوس یہ ہے کہ میں آپ سے بہت قسم کھا کے جملہ کہہ دوں، قسم کھا کے جملہ کہہ دوں، ان علماء کی دعاؤں کی قبولیت کی بات بھول جاؤ. ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یہ بزرگ علماء ان کی دعائیں قبول ہوں گی، بھول جاؤ یہ بات. اس لیے کہ نہ مسلمانوں کے پاس حلال مال بچا. میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں. حجاج ابن یوسف کا دور تھا. حجاج ابن یوسف ایک بہت زبردست کمانڈر تھا، لیڈر تھا. پڑھے اس کے بارے میں کبھی؟ پڑھے ہو کبھی؟ نام سنے ہو کبھی؟ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ افسوس یہ ہے کہ جب قوم محمد الرسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتی ہے تو حجاج ابن یوسف تو پتہ نہیں کیا نام ہوگا. حجاج کو حاجی صاحب ہوں گے تو حجاج ہوں گے، اور حجاج پہ حاجی صاحب ہوں گے تو حجاج ہوں گے. اب حاجی کی جمع حجاج، حاجی کی جمع حجاج نہیں ہوتی، حاجی کی جمع حجاج ہوتی ہے، حجاج نہیں ہوتی. حجاج ابن یوسف ایک بادشاہ تھا، زبردست قسم کا کمانڈر تھا. اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں جماعت ہے بزرگوں اور علماء کی، اور وہ مستجاب الدعوات جماعت ہے. جب کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں اور وہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ کوئی آدمی حرام غذا کھاتا ہے، پھر چاہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی اللہ اللہ کہے، دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے قبول ہونے کے لیے حلال روزی شرط ہے. حلال روزی کے بغیر تصور نہیں ہے. حجاج ابن یوسف نے معلوم کیا کیا؟ حجاج ابن یوسف نے ایک دعوت کی، اور دعوت کی ان علماء اور بزرگوں کی دعوت کرا دی، اور حرام مال سے کھانا پکوا دیا اور انہیں کھلا دیا. جب وہ کھانا بیچارے کھا چکے، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب لوگ چندہ لینے میں احتیاط نہیں کرتے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے فلانے سود والے سے بھی لے لیا، فلانے جواری سے بھی لے لیا، فلانے دھمکانے سے بھی لے لیا. میں نے کہا دیکھ بھائی، یا تو ایک ذمہ داری لے لے، اپنی مسجد میں سارے جواریوں کی لسٹ ٹانگ دے، اور جب کوئی مولوی صاحب چندہ لینے آئے تو لکھ دے فلانا جواری ہے، اس سے چندہ نہیں لینا فلانا. کہنے لگے ہم کہے لکھ دیں، ہم کہے جھگڑا کرے. تو مولوی صاحب جھگڑا کرے تم نہیں کرو گے، ہو بڑے چکڑ آدمی تم، ہاں تمہاری بنی رہے، مولوی صاحب کی نپٹ جائے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ایک بات سن لیجئے. میرے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے کہ میں سود خور ہوں، میرے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے کہ میں بیاج خور ہوں، میرے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے کہ میں جواری ہوں. کوئی بیچارہ بھلا آدمی آیا، اس نے دیکھا مسلمان ہے تو حلالے کھاتے ہوں گے، دے دو بھیا 5 روپیہ، دے دو بھیا 20 روپیہ. اب مدرسہ قبر العلوم بھی چلتا ہوگا تو آپ ہی لوگ چندہ دیتے ہوں گے تبھی چلتا ہوگا، ایسے تھوڑی چلے گا. یہ تو دین کے کام ہے. خیر اس نے کھلا دیا. تو اس نے بعد میں کہا کہ اب یہ چاہے جہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے بد دعا کرے، میں نے حرام مال ان کی پیٹ میں پہنچا دیا ہے. جب تک وہ حرام مال ان کے جسم کا حصہ رہے گا، اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. اور مسلمانوں کے حرام مال کی حالت تو سب کو معلوم ہے. 10 کے 12 دینا لینا یہ تو مسلمانوں کا کاروبار بن گیا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ شمشیری پوروا میں نہیں ہوگا. یہاں سب بھلے لوگ ہوں گے، یہاں نہیں کرتے ہوں گے، ہمیں امید ہے. اگر کرتے ہوں گے تو مسلمان تو کر ہی رہے. جوا مسلمان کھیلے، سود مسلمان کھائے، شراب مسلمان پیے، زنا مسلمان کرے. 12 15 سال کے لیلا مجنون جب قیامت میں اٹھیں گے اور مسلمانوں کے 12 15 سال کے لیلا مجنون دیکھیں گے تو شرما کے کہیں گے بھیا ہم نہیں تھے لیلا مجنون، یہی ٹھیک ہے. 12 سال کا بچہ پیار میں ٹہل رہا ہے، پیار ہو گیا ہے اس کو. 12 15 کیا حال بنایا ہے مسلم قوم نے اپنے گھروں کا. 7-8 سال کی بچی اگر مسلم قوم کی گھر کے باہر نکل جائے تو درندے بھیڑیوں کی نگاہ سے دیکھتی ہے مسلم قوم اس بچیوں کو. پہلے کسی زمانے میں ہوتا ہوگا کہ کسی بچی کا دوپٹہ سر سے اتر جائے تو کوئی آ کے کہتا تھا بیٹی سر پہ دوپٹہ ڈال لے. لیکن آج کے دور کے درندے بھیڑیا پھر بھی رحم کرتا.
بھیڑیا پھر بھی رحم کرتا ہے کہ پیٹ بھر کے پھر اگر کوئی اس کے سامنے ہرن بھی آ جائے تو شکار نہیں کرتا. لیکن مسلم قوم کی بے غیرتی کی انتہا یہ ہے جو بھی لڑکی نکلے گی یہ تاڑ کے رہے گا, جو بھی بچی نکلے گی گھور کے رہے گا. اتنے بدتمیز ہمیں نہیں لگتا. یہ کون سی تہذیب ہے مسلمانوں کی؟ نہ زبانیں اچھی ہیں, زبان کھول نہ دے مسلمان, بس خیر مناؤ کہ مسلمان تمہارے سامنے زبان نہ کھولے, نہ جب کھولے گا تو چھپے گا نہیں. پھر جتنی یاد ہوں گی ایک سے تم نے پہلی بار سنی ہوگی, اس کو معلوم ہے. مسلمانوں کے بچے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, باپ سامنے بیٹھا ہے, سامنے دونوں سگے بھائی ماں بہن کی تول رہے ہیں, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, چل رہی ہے, اس کو فکر بھی نہیں ہے کوئی. جن بچوں کی زبان پہ آیت الکرسی ہونی چاہیے, جن بچوں کی زبان پہ سورہ یاسین ہونی چاہیے, جن بچوں کی زبان پہ سورہ فاتحہ ہونی چاہیے, جن سب بچوں کی زبان پہ چاروں قل ہونی چاہیے, ان بچوں کی زبانوں پہ جو کچھ ہے وہ سب کو معلوم ہے. گانے مسلمانوں سے سن لو, ناچ مسلمانوں سے دکھوا لو, اور ابھی یہاں سے 20 کلومیٹر دور ناچ کرا کے دیکھ لو. ابھی پرسوں ایک جلسہ ہوا, مولانا شکیل صاحب نے بیچاروں نے بڑی ہمت کر کے جلسہ کرایا, بارش ہو گئی, یہ بیچارے کاغذ کے بنے تھے, سب گھر چلے گئے. ابھی اسی جگہ ناچ ہوتا تو چاہے اپنی پلی تان کے دیکھنا پڑتا, دیکھ کے دم لیتے, پیسہ لگایا ہے وصول کر کے جانا ہے, ایسے تھوڑی جائیں گے, پیسہ کاہے کے لیے, تو پورا کریں گے. تو میرے بھائی تمہاری جو پراتھمکتا جس کو کہتے ہو, ترجیح, یعنی تمہاری زندگی کا مقصد اور ماحصل یہ سمجھ میں آیا کہ دین کا کام ہوگا تو شامل نہیں ہوں گے, دنیا کی خرافات بتا تو سب سے آگے کھڑے ملے. اس لیے میرے بھائی میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں. اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ وہ جملہ بتا دینا جو غلط ہے, ورنہ سچائی یہ ہے کہ ہر برے کام ہماری زندگی کا حصہ. ایک ہی تمہارے پاس راستہ تھا, ہے, قیامت تک رہے گا, وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, رسول اللہ کی زندگی پر عمل, اور صحابہ کرام کی زندگی جیسا نمونہ. لیکن مسئلہ یہ کہ نہ صحابہ پڑھا ہے, نہ رسول پڑھا ہے, نہ اللہ پڑھا ہے, نہ قرآن پڑھا ہے, کریں گے کیا؟ اس لیے بس المؤمن مرآت المؤمن, آئینہ تو دیکھا ہے نا, شیشہ جو دیکھا ہے نا, ہر دیکھا نہیں دیکھا. تم کو بننا کیسا ہے, کسی ایمان والا جیسا بننا ہے. آخری سوال کے تمہارے جواب دے دوں. تم کہتے ہو کہ یار کوئی اچھا مولانا ملتا نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, شمشیری پروا میں تمہیں بخار آ جائے, 3 دن بخار نہ جائے, تم بسواں جاتے نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. بسواں میں بھی نہ ٹھیک ہو, 2 دن بعد تم سیدھے لکھنؤ جاتے کہ نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. بس اگر تمہیں شمشیری پروا میں کوئی اچھا مولانا نہیں ملتا, 2 جوڑ کپڑے رکھو, 1500 روپے جیب میں رکھو, سیتاپور چلے جاؤ. سیتاپور میں نہ ملے لکھنؤ چلے جاؤ, لکھنؤ میں نہ ملے دیوبند سہارنپور چلے جاؤ, وہاں نہ ملے تو سیدھے مکے مدینے چلے جاؤ. ملے گا تو ہے ہی کہیں نہ کہیں, ورنہ تم کو بتا دے کہاں ملے گا. جو تمہاری مسجد میں 5 وقت نماز پڑھا رہا ہے, جو تمہاری مسجد میں 5 وقت اذان دے رہا ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ حدیث میں لکھا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, بھیجے ابل رہے ہوں گے, 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے نور کے منبر پہ ہوں گے. ان میں وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ امام کا دل مسجد کے علاوہ کہیں اور لگا ہو. اگر 1:30 بجے نماز ہے شمشیری پروا میں, نمازی ملے نہ ملے, امام صاحب 1:20 پہ بھاگے بھاگے ضرور پہنچ جائیں گے. تو آپ معلوم کیا کہتے ہیں, تنخواہ نہیں لیتے. تنخواہ ایسا لگ رہا ہے جیسا پورا تم کھیت لکھ دیے انہی کے نام, سب انہی کے نام تو لکھا ہے نا. تنخواہ تم جو کچھ مولویوں کو دے رہے ہو, اس کے بعد اگر تمہیں مولوی مل رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان. اللہ کے احسان. ہم سے بھی بہتوں نے کہا, ہم سے بہت لوگ مل چکے, کہنے لگے مولانا مولوی کی کمائی میں برکت بہت ہوتی. تو میں نے کہا 1 سال کی کمائی ہم تمہیں دیے دیتے, تم ہمیں اپنی دے دو, برکت تم بھی تو لوٹو. اکیلا مولوی برکت لوٹے, ارے تم بھی تو برکت لوٹو تھوڑی بہت. ایک کام کرو نا, مولوی صاحب کی 1 سال کی تنخواہ تم ہم سے لے لو, اور اپنی والی ہم کو دے دو. یار بدل لو, ہم سے بدل لو. ہماری تنخواہ تم سمجھتے ہو تھوڑی تگڑی ہوگی, چلو تگڑی والی بدل. کیا
کیا بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو یار. اپنے علماء پہ تم بھروسہ نہیں کرتے, اپنے دین کے مدرسوں پہ تم بھروسہ نہیں کرتے. مجھے تعجب, اچھا ایک بات بتاؤ گے مجھے, کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی, آم کا سیزن چل رہا ہے نا, آم خریدنے جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ وہ خریدتے ہی ہوگے. گٹھلی خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے؟ چھلکا نہیں خریدتے. ایک کام کیا کرو, چھلکا گٹھلی نکلوا کے آم خریدنا آپ سے. اب اور کیا تم نے خریدا کیا؟ آم. چھلکا بھی خریدے ہو, گٹھلی بھی خریدے ہو, نہیں خریدے نا. کیا خریدے؟ آم. اور دیا اس نے کیا؟ چھلکا اور گٹھلی, بیچ میں تھوڑا سا آم. میرے بھائی, اگر کوئی مولوی تم سے پیسہ لایا ہے, اس نے عمارت بنائی ہے, اس نے تم کو پڑھے لکھے بچے دیے ہیں, تو یہی سمجھ لو کہ چھلکے اور گٹھلی سمیت جو تم نے دام دیے ہیں, اس کا گودا اس قوم علماء نے تمہیں واپس کیا. یہ مدارس نہ ہوتے تمہیں حفاظ و علماء کہاں سے ملتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے تمہیں مفتی و مؤذن امام کہاں سے ملتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے قرآن پڑھنے والے کہاں سے ملتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے اللہ بتانے والے کہاں سے آتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے رسول بتانے والے کہاں سے آتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے شریعت بتانے والے کہاں سے آتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے حلال حرام بتانے والے کہاں سے آتے؟ یہ مدارس نہ ہوتے للو چمو ننو منو سب اسی میں پڑے رہتے. مدارس ہے تو ابوبکر ہے, مدارس ہے عبد الرحمن ہے, مدارس ہے عثمان ہے, مدارس ہے علی ہے, مدارس ہے عمر ہے, ورنہ للو منگو چمو نمو ڈھمو سے بھرا ہوتا پورا گاؤں. کون للو ابن چمو, چمو ابن ڈھمو, ڈھمو ابن شمو. شکر کرو مدارس ہے, نام عمر, نام عثمان, نام علی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے نام اللہ کو پسند ہے, رسول کو پسند ہے, اس لیے. ورنہ آپ تو جانتے 10 سال پہلے بدھائی بھی تھے, سبراتی بھی تھے, ڈھونگرے بھی تھے, مونگرے بھی تھے, سب تھے کہ نہیں تھے؟ یہ اب اس لیے نہیں رہے کیونکہ مدارس قائم ہو گئے, اس لیے نہیں بچے. یہ 500 علماء جو آئے ہیں. آخری میں ایک بات اور عرض کر دوں, مجھ سے ایک صاحب نے کہا یار جو مولوی فارغ ہوتا مدرسے کھول دیتا, تو میں نے کہا تم مجھ سے بات کر لو, میں اب سب کو شراب کی بھٹی کھلوا دوں. تو کہنے لگے آپ تو ہر بات کو مذاق میں لے لیتے. میں نے کہا بے وقوف آدمی, جو مولوی ہے وہ مدرسہ ہی کھولے گا کہ کچھ اور کھولے گا؟ ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن کے تحصیل میں بیٹھے گا, وکیل کا بچہ وکیل بن کے اسپتال میں بیٹھے گا. تمہارے عقل ہے کہ بالکل مطلب خالی کر چکے ہو اوپر کا حصہ؟ ارے مولانا ہے تو مدرسہ ہی کھولے گا. کیا کھولے گا؟ اچھا تم بتاؤ کیا کھولے گا؟ مولانا ہے تو مدرسہ ہی تو کھولے گا. اتنے ہم سے ایک صاحب کہنے لگا اتنے مدارس کھل گئے. میں نے کہا ابھی نہیں کھلے. کہنے لگا کیوں, آپ کو نہیں دکھتے اتنے مدرسے کھل گئے؟ میں نے کہا اگر اتنے کھل گئے ہوتے تو تو بھی سدھر گیا ہوتا. تیری کرتوت بتا رہی کہ مدرسوں کی ضرورت آج بھی زندہ. جب تک ایک ایک مسلمان سدھر نہ جائے تب تک سمجھ لو مدرسے بھی کھلے ہی نہیں اتنے جتنے کھلنے چاہیے. بالکل سیدھی سی بات عرض کر رہا. اس لیے مدارس کی عزت کرو, ان کی قدر کرو. جو پیسہ خرچ کرتے ہو تھوڑا بہت مدرسوں کو دو, مسجدوں کو دو. اور تمہارے گاؤں سے بھی بہت شکایتیں ہیں اور دیگر گاؤں سے بھی شکایتیں. باہر کے لوگ تمہارے گاؤں میں آتے ہیں, رات میں کوئی کھانا نہیں پوچھتا. بڑے افسوس کی بات, یہ شکایت تو بسما میں عام ہونے لگی. باہر سے مسلمان آتے ہیں, بدترین حالات ہیں, ماحول خراب ہے, بیچارہ تمہاری مسجد میں رکنا چاہتا ہے, نہ تم پانی پوچھتے ہو نہ کھانا پوچھتے ہو, اور پوچھو گے تب جب تم مسجد میں ملو گے اس کو, تبھی تو ملو گے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے مکہ آئے, مکہ چل کے آئے, مسجد میں رک گئے. شام کو حضرت علی نے دیکھا اپنے گھر لے گئے کہ نہیں لے گئے. دوسرے دن پھر دیکھا اپنے گھر لے گئے کہ نہیں لے گئے. تیسرے دن پھر دیکھا اپنے گھر لے گئے کہ نہیں لے گئے. حضرت علی نے 3 دن ایک کی خدمت کر دی. وہ ابو ذر غفاری نام کے بڑے صحابی بن گئے. اگر تم نے بھی اپنے گاؤں میں آنے والے مہمانوں مسلمانوں کی عزت کی ہوتی تو آج وہ بھی ایک بڑا مقام پاتا. سارے باتوں کو بھول جاؤ, طے کرو انشاءاللہ آپس میں مل جل کر رہیں گے, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں گے. روزانہ کم سے کم 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ سب کچھ صحیح سلامت دیا, تیرا احسان ہے. اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے. کہتے مولوی صاحب 5 پڑھی نہیں جاتی, تم 2-4 اور بتائے دے رہے.
ہم بتائے دے رہے سن تو لوگ کر کے تو دیکھو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اے اللہ جیسے تیری نعمتوں کی قدر کرنی تھی نہیں کر سکے معاف کر دیجیے تھوڑا بہت اللہ کے آگے رویا کرو تھوڑا بہت اللہ سے باتیں کیا کرو تھوڑا بہت اللہ کو ذہن میں لایا کرو تھوڑا بہت اللہ کا تصور کیا کرو تھوڑا بہت اللہ کی طاقت کا خیال کیا کرو تھوڑا بہت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے اپنی باتیں کرنے کی عادت ڈالو اللہ سے کہاں کرو اپنی باتیں کونے میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ میاں یہ کرم ہے وہ کرم ہے آپ نے یہ کیا وہ کچھ کہا کرو اللہ سے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہنے لگے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے تو اللہ ان سے کہتا ہے عبادت کرنے تو چلے آتے ہو کبھی کبھی ملنے بھی تو آیا کرو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین